السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، یہ وہ وقت چل رہا ہے کہ جس دور کے اندر ہر کوئی اپنی اوقات اور اپنی اصلیت دکھا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی مناظرہ چل رہا تھا صوفی کلیم حنفی اور حسن اللہ یاری کے درمیان، گفتگو چل رہی تھی 13 تاریخ کو۔ اس نے کس طریقے سے دھوکہ دیا پوری دنیا نے دیکھا، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ نیم رافضی ہو۔ وہ اپنے چاہے کتنے ہی گن گا لے، لیکن جو سمجھدار انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر کے ہو، انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ کون دھوکہ دے رہا ہے اور کون بھاگ رہا ہے مناظرے سے۔ اس کے بعد مفتی شہزاد عالم بھی اس میدان کے اندر کود چکے ہیں۔ مطلب مفتی شہزاد عالم نے آف لائن مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ حسن اللہ یاری ہو یا اس کے چیلے چماٹے ہوں یا کتنے بھی لوگ ہوں، ان تمام کو مناظرے کا چیلنج ہے کہ وہ آئیں، آ کے بیٹھیں۔ حضرات محترم، میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ چلو شیعہ حضرات اتنے اچھل نہیں رہے ہیں جتنا میں ان نیم رافضیوں کو اچھلتا دیکھ رہا ہوں۔ میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیوں اچھل رہے ہیں۔ بھائی اگر شیعہ اس بات کا جشن منائے، اس بات پر خوشی منائے، تو میرے بات سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب وہ شیعہ ہے، سنیوں سے اختلاف رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی نظر کے اندر، جیسے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے شیعوں کے بارے میں فتویٰ دیا ہے کہ وہ کافر ہیں، کیونکہ ان کے عقائد و نظریات ایسے ہی ہے کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکے۔ میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نیم رافضی کس بات پر خوش ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ابھی ان دنوں کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کو میں نے اپنے چینل پر بھی ڈالا ہے، جس کو جا کر آپ سن سکتے ہیں۔ مفتی شہزاد عالم صاحب کے پاس کسی نیم رافضی کا فون آتا ہے، ارشد میرے خیال سے نام ہے اس کا، وہ اس بات پر بحث کر رہا ہے۔ اب بڑی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ کہ نہ خود عالم ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ آپ مناظرہ کریں تو یہ بحث کرتے کہ صاحب ہم عالم تھوڑی ہے جو ہم مناظرہ کریں گے، ہم مفتی تھوڑی ہے جو ہم بات کریں گے۔ ارے جب تم کچھ بھی نہیں ہو تو پھر تم گفتگو کرنے کے لیے آ کیوں رہے ہو؟ تم کال کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت یہ ہے کہ تم کال کر رہے ہو، تم بحث کر رہے ہو، جب تم سے کہا جا رہا ہے کہ چلو آؤ کتاب لے کے بیٹھتے ہیں، چلو آؤ حدیث لے کر بیٹھتے ہیں، چلو آؤ قرآن لے کر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کا عقیدہ درست ہے، کس کا عقیدہ صحیح ہے، کس کا عقیدہ وہ ہے کہ جو جنت میں لے جانے والا ہے، کس کا عقیدہ وہ ہے جو علی کے عقیدے کے مطابق ہے، کس کا عقیدہ وہ ہے جس کا عقیدہ امام حسن سے ملتا ہے، جس کا عقیدہ امام حسین سے ملتا ہے۔ آؤ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو یہ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی زبان کے اندر لقوہ مار جاتا ہے، لیکن علماء اہل سنت پر بھونکنے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، کہیں سے نمبر نکال لیتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کال کرتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کال کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی اوقات یہ نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا جائے تو ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا دیں۔ ان کو آتی سورہ فاتحہ نہیں ہے، اور یہ بحث کریں گے علماء اہل سنت کے اندر جو بڑے بڑے مفتیان اکرام ہیں، جو بڑے بڑے مناظر ہیں، ان کے پاس آگے یہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں، تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو ایسی کون سی پٹی پڑھائی جاتی ہے، نہ یہ حدیث کی بات مانتے ہیں، نہ قرآن کی بات مانتے ہیں، شیعوں کی باتیں مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شیعوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھ دیا، گڑھ دیا، ان کی باتوں کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور شیعہ وہ ہیں جو صرف جذبات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جذبات کیا کہ علی کے گھرانے کے اوپر، نبی کے گھرانے کے اوپر ظلم ہوا، تشدد ہوا، وہ ساری کی ساری باتیں ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے اوپر جو ظلم ہوا وہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے آپ حضرت ابوبکر پر بھونکیں گے؟ کیا آپ اس کی وجہ سے حضرت عمر پر بھونکیں گے؟ کیا آپ اس کی وجہ سے حضرت عثمان پر بھونکیں گے؟ کیا آپ ان تمام وجوہات کی وجہ سے صحابہ اکرام کے اوپر بھونکیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے اسٹیجوں سے یہ اعلان ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی شک و شبہ ہو رہا ہے، آپ علماء اہل سنت کے پاس آ کے بیٹھیے، گفتگو کیجئے، اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ ان بد عقیدوں کی، ان شیعوں کی باتوں میں آ کر اپنے عقیدے کو آپ خراب نہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان بد مذہبوں سے محفوظ و مامون عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔